السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ 596 سے انشاءاللہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وجعل سبحانہ المعدة خزانة یستقر فیہا الغذاء، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معدہ بنایا، اسٹمک، خزانتاً ایک اسٹور یا ڈپازیٹری، یستقر قرار پکڑتا ہے، ٹھہرتا ہے، فیہا اس میں، الغذاء کھانا، ہماری غذا اس میں رہتی ہے، فتطبخہ کالطباخ، تو وہ پکاتا ہے اس کو پکانے والے کی طرح، یعنی ایک کک کی طرح اس کو کک کرتا ہے۔ ہمارا معدہ غذا کو کک کرتا ہے۔ وتسلمہ، اور سپرد کرتا ہے اس کو، حوالے کرتا ہے اس کو، لمن ینتفع بہ، اس کے جو اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، جو اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے، اس کے حوالے کر دیتا ہے پکا کر، یعنی اس کا ایک مخصوص کام ہے جس کے بعد وہ غذا کو آگے بھیج دیتا ہے، اس میں رکھتا نہیں، بس اتنی دیر رکھتا ہے جتنی دیر وہ اس کو پکاتا ہے۔ فالانسان یطبخ الطعام فی الخارج، انسان باہر کھانا پکاتا ہے، یعنی کھانے سے پہلے ہم باہر کھانا پکاتے ہیں۔ حتی یظن انہ قد کمل، یہاں تک کہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ مکمل ہو گیا، یعنی پوری طرح کک ہو گیا۔ ہم دیکھتے رہتے ہیں، اچھا اب کتنی دیر ہے، کیسے پکانا ہے۔ وطباخہ من الداخل، اور اس کا پکانے والا اندر سے، فرام ان سائڈ، یعانی من نضجہ وطبخہ ما لا تہتدی الیہ، وہ سامنا کرتا ہے اپنے گلانے اور پکانے سے اس کا جو اس کو ہدایت نہیں دیتا، نہیں اس کی رہنمائی نہیں کرتا، یعنی مراد اس سے یہ کہ کوئی اس کو بتانے والا نہیں ہوتا، یعنی باہر سے کوئی اس کو نہیں بتاتا کہ ہاں اب تمہارا کھانا پک گیا، اب تمہارا کام مکمل ہو چکا ہے۔ ولا تقدر علیہ، اور نہ قدرت رکھتا ہے اس پر۔ فہو یوقد علیہ نیرانا تذیب الحصی، وہ اس پر ایسی آگ جلاتا ہے جو پتھر بھی پگھلا دے، یعنی اندر ایسی ہیٹ ہوتی ہے ایسڈز کی کہ جس سے پتھر بھی گل جائیں۔ وَتُذِيبُ مَا لَا تُذِيبُهُ النَّارُ، اور وہ گلا دیتا ہے یا پگھلا دیتا ہے جس کو آگ بھی پگھلا نہیں سکتی، یعنی سبحان اللہ، اندر کے ایسڈز اتنے اسٹرانگ ہیں کہ وہ سخت سے سخت چیز کو گلا دیتے ہیں۔ وہ چیز جو آگ پہ نہیں گلتی وہ اندر جا کے گل جاتی۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیں اگر جیسے حلیم بنانا ہو یا کچھ، تو پہلے جتنا چاہے کک کر لیں، پھر اس کے بعد آپ اس کو پیستے ہیں، گھوٹتے ہیں، پیستے ہیں، پھر بھی جتنا بھی پیس لیں اس طرح نہیں پیسا جاتا جس طرح میدا اس کو گھلا کے رکھ دیتا، ہر چیز کو پگھلا کے، لٹرلی ڈیزالو کر دیتا، پگھلا دیتا ہے اس کو۔ وَهِيَ فِي أَلْطَفِ مَوْضِعٍ مِّنْكَ، اور وہ اس کے سب سے لطیف جگہ پر ہوتا ہے، یعنی جس جگہ وہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، معدے کی جو انر لائن ہے وہ انتہائی لطیف ہے۔ لا تحرقك ولا تلتهب عليك، سبحان اللہ، نہ وہ تجھے جلاتا ہے اور نہ ہی تجھ پہ آگ بھڑکاتا ہے کوئی، یعنی اندر ہی وہ ایسڈز اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ اتنے سخت قسم کے ایسڈز آپ کی سکنز کو کاٹ کے، اس کو پھاڑ کے، لیک کر کے باہر نکل آئیں، اور سٹمک کے باہر، یعنی آپ کے پیٹ یا جسم سے باہر نکل کے باہر کی سکن کو جلانا شروع کر دیں یا اس کو کاٹ ڈالیں۔ وہی اشد حرارۃ من النار، حالانکہ وہ آگ سے بھی زیادہ شدید حرارت والا ہوتا ہے، یعنی ان ایسڈز کی آگ اتنی شدید ہوتی ہے، ہیٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ جو عام آگ سے بھی زیادہ انٹینس ہے۔
وجعل سبحانہ فی بدنک المنافذ والابواب، اور اللہ سبحانہ تعالی نے تمہارے جسم میں کھڑکیاں اور دروازے رکھے ہیں. منافذ منفذ سے یعنی سوراخ، کھڑکیاں. نافذہ ونڈو کو کہتے ہیں عربی میں نافذہ، اور باب کی جمع ہے ابواب. لِإِدْخَالِ مَا يَنْفَعُكَ، وہ چیز داخل کرنے کے لیے جو تجھے فائدہ دے، وَإِخْرَاجِ مَا يَضُرُّكَ، اور نکالنے کے لیے جو تجھے نقصان دیتا ہے. جو چیزیں تمہیں فائدہ دیتی ہیں وہ منافذ ونڈوز اندر لے جاتی ہیں، اور جو چیزیں تمہیں نقصان دیتی ہیں وہ جسم سے باہر آ جاتی ہیں. سبحان اللہ، یہ سارا کام بھی خود بخود باہر آنے کا ہو رہا ہوتا ہے. جیسے پسینہ باہر آ رہا ہے، یورین آ رہا ہے، باقی جسم کی جو آنکھوں کے اندر سے غلاظت ہے، کان کے اندر سے ہے، ناک کے اندر سے ہے، ساری کی ساری خود بخود نکلتی آتی ہیں، اور جو فائدے کی چیزیں ہیں اندر جا رہی ہیں. فہل من عاقل، تو ہے کوئی عقل رکھنے والا، ہے کوئی بات سمجھنے والا. وہل من ذاکر، اور ہے کوئی نصیحت کرنے والا یا نصیحت پکڑنے والا. وہل من شاکر، اور ہے کوئی شکر کرنے والا ان نعمتوں پر. سوچو تو صحیح، سمجھو تو صحیح، اور شکر ادا کرو. فسبحان الخلاق العلیم الذی خلق لک الحواس، پاک ہے وہ زبردست پیدا کرنے والا، خوب جاننے والا، جس نے تمہارے لیے حواس یعنی سینسز تخلیق کیے، پیدا کیے، بنائے. وجعلها فی الرأس، اور ان کو سر پہ رکھا یا سر کے اندر رکھا. کالمصابیح، جیسے چراغ ہوتے ہیں. فوق المنارتی، کسی مینار کے اوپر. لتتمکن بها من مطالعة الاشیاء، تاکہ ممکن ہو سکے ان کے ذریعے اشیاء یا چیزوں کا مطالعہ یا ان کو جاننا. جیسے آبزرویٹریز ہوتی ہیں نا، تو اوپری کی جگہ پر ہوتی. پہلے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا قلعوں میں خاص طور پر بڑے بڑے ستونوں کے اوپر چوکیاں سی بنی ہوئی ہوتی ہیں، جن میں وہ کھڑے ہو کر چاروں طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، یعنی دشمن کو پہچان رہے ہوتے ہیں. پریزن میں بھی ہوتا ہے. تو اسی طرح ہمارے جسم میں سب سے اوپر والے حصے میں یہ ساری دیکھنے اور سننے کی صلاحیتیں رکھی، تاکہ ہم چاروں طرف دیکھ کر معلوم کر سکیں کیا چیز ہمارے فائدے کی اور کیا نقصان کی، اور چیزوں کو اسٹڈی کر سکیں اچھی طرح. یہ آنکھیں اگر ہمارے پاؤں میں ہوتی ہیں، ٹخنوں میں ہوتی، وہ کہتے ہیں تمہاری عقل گٹوں میں، اگر واقعی گٹوں میں ہوتی تو پھر کیا کرتے ہم. وجعل سبحانہ الحواس خمسا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 5 حواس بنائے، 5 سینسز، 5 سینسز. فی مقابل المحسوسات الخمس، 5 محسوسات کے مقابلے میں. محسوسات ہوتی ہیں وہ چیزیں جن کو محسوس کیا جائے، مفعول کے وزن پر محسوس. تو محسوسات جو ہیں وہ بھی 5 ہیں. کیسے؟ کئی لا یبقى شیء من المحسوسات لا ینالہ بحاسہ، تاکہ نہ باقی رہے کوئی بھی چیز محسوسات میں سے جسے کوئی حس پا نہ سکے. فجعل البصر فی مقابلۃ المبصرات، تو اس نے آنکھ بنائی مبصرات کے مقابلے میں، دیکھی جانے والی چیزوں کے مقابلے میں. وجعل السمع فی مقابلۃ الاصوات، اور کان بنائے اصوات یعنی آوازوں کے مقابلے میں. وجعل الشم فی مقابلۃ الروائح، اور سونگنے کی قوت بنائی بو خوشبو کے مقابلے میں، سمیلز کے مقابلے میں. وجعل الذوق فی مقابلۃ المذوقات، اور چکھنے کی قوت بنائی چکھی جانے والی چیزوں کے مقابلے میں، ذائقوں کے مقابلے میں. وجعل اللمس فی مقابلۃ الملموسات، اور اس نے چھونے کی قوت بنائی چھوئی جانے والی چیزوں یعنی ٹینجیبل چیزوں کے مقابلے میں. فأی محسوس بقی بلا حاسہ، تو کون سی ایسی محسوس کی جانے والی چیز بچ گئی بغیر حاسہ کے. حاسہ کہتے سینس کہہ لیں، حواس سے حاسہ. وأعینت هذه الحواس بمخلوقات اخر لتکمل بها منفعتها، اور مدد کی گئی ان حواس کی دوسری مخلوقات کے ذریعے، دوسری چیزوں کے ذریعے، تاکہ کامل ہو، مکمل ہو ان کے ذریعے فائدہ حاصل کرنا، تاکہ ان کے ذریعے پورا فائدہ حاصل کیا جا سکے.
فَأُعِينَتْ حَاسَّةُ الْبَصَرِ بِالضِّيَاءِ وَالنُّورِ، آنکھ کی سینس کو، یہ دیکھنے کی جو قوت ہے، قوت بصارت کو مدد دی گئی یا اسے اسٹرینتھن کیا گیا بالضیاء والنور، روشنی کے ساتھ. وَأُعِينَتْ حَاسَّةَ السَّمْعِ بِالْهَوَاءِ الَّذِي يَنْقُلُ الْأَصْوَاتِ، اور قوت سماعت کو مدد دی گئی ہوا کے ساتھ جو آواز کو منتقل کرتی ہے، یعنی اس کو چلاتی ہے. یعنی ہمارے الفاظ جو ہیں وہ ہوا کے ذریعے ٹریول کرتے ہیں. وَأُعِينَتْ حَاسَّةَ الشَّمِّ بِالنَّصِيبِ اللَّطِيفِ، اور سونگھنے کی حس کو مدد دی گئی قوت شامہ کو، شامہ اس کو بولتے ہیں اردو میں، قوت شامہ یعنی سونگھنے کی جو حس ہے ہماری، اس کو مدد دی گئی لطیف ہوا کے ساتھ. وَأُعِينَتْ حَاسَّةَ الذَّوْقِ بِالرِّيقِ الْمُتَحَلِّلِ فِي الْفَمِّ، اور چکھنے کی یا ذائقے کی جو حس ہے اس کو مدد دی گئی لعاب دہن کے ساتھ جو منہ کے اندر حل کرتا ہے، یعنی چیزوں کو اس کے ساتھ جب وہ ملتی ہے تو پھر ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں. متحلل، متحلل ہوتا ہے کسی بھی چیز کو ڈیزالو کرنے والا، حل کرنے والا. جو چیز ہم کھاتے ہیں پھر ہمارے منہ کا جو لعاب دہن ہے اس کے ساتھ ملتا ہے تو پھر ہمیں مزہ آتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو ہی کوئی مزے کی چیز آپ دیکھیں گے یا خوشبو آئے گی اس کی، تو جو ہمارا ریق ہے، لعاب دہن ہے، وہ فوراً سیکریٹ ہونے لگے گا، حالانکہ ابھی چیز اس کو پہنچی نہیں. اس کی کہاں سے آنکھیں ہیں، وہ کیسے کام کرتا ہے، کس طرح سٹیمولیشن ہوتی ہے جا کر. ورنہ آپ دیکھتے کہ آپ جب کھانے وانے سے دور ہوتے ہیں نا، گھر سے باہر ہوتے ہیں، کام میں لگے ہوتے ہیں، آپ کو بھوک نہیں لگی ہوتی، تھوڑی بہت فیل ہو بھی تو آپ کو اتنا، لیکن جو ہی آپ گھر پہنچتے ہیں اور کھانا نظر آتا ہے اور اگر وہ گرم ہو رہا اور خوشبو آنے لگے اور پھر اگر ٹیبل پہ لگ جائے تو دیکھ کے، اسی لیے بچوں کو اگر آوازیں دیتے رہے نا، آؤ کھانا کھاؤ، آؤ کھانا، لیکن آپ لگا دیتے ہیں نا، جب انہیں خوشبو پہنچتی ہے تو پھر وہ سن لیتے ہیں. رمضان میں سارا دن بھوک نہیں لگتی کیونکہ کچن ٹھنڈا ہوتا ہے. تو یہ قدرتی سی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی حاسہ بھی رکھا، ہماری سینس بھی رکھی اور محسوسات بھی رکھی، وہ چیزیں بھی رکھی کہ جن کو ہم محسوس کرتے ہیں، اور پھر بیچ میں ایک میڈیم بھی رکھا، ایک ذریعہ بھی رکھا کہ جس سے پھر وہ سارا کام سامنے آتا ہے اس کا. وَأُعِينَتْ حَاسَّةَ اللَّمْسِ خَاصَّةً بِقُوَّةٍ جَعَلَهَا اللَّهُ فِيهَا تُدْرَكُ بِهَا الْمَلْمُوسَاتِ، اور مدد دی گئی چھونے کی حس کو خاص طور پر ایسی قوت کے ساتھ کہ جسے اللہ نے اس میں رکھ دیا کہ جس سے چیزوں کو محسوس کیا جا سکے. یعنی کہ وہ بیرونی قوت کی محتاج نہیں، ہماری قوت مس یعنی ٹچ کرنے کی جو قوت ہے، اس کو کسی اور میڈیم کی ضرورت نہیں، اس کے اندر ہی وہ چیز رکھ دی گئی، ایسی قوت کہ جب وہ کسی چیز کو چھوتی ہے تو اس کو محسوس کر لیتی. اب آپ ذرا اپنے ہاتھ کو استعمال کر کے دیکھیں، چھو کے دیکھیں مختلف چیزوں کا. آپ اپنے کپڑوں کو ہاتھ لگائیں، پھر آپ کتاب کو ہاتھ لگائیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ہاتھ پہچانتا ہے کہ یہ ہاتھ کہاں پڑا ہے. اس وقت کاغذ کے اوپر پڑے تو کاغذ کو بغیر دیکھے پہچان لیتا ہے، اس کے اندر ساری قوتیں ہیں. حتیٰ کہ بعض لوگ جو نابینا ہوتے ہیں وہ صرف چھو کے رنگ بھی بتا لیتے ہیں. جی ہاں، تو میں بڑی حیران ہوئی. ہماری ایک اسٹوڈنٹ تھی، وہ نابینا تھی، وہ صرف چھو کے چیزوں کو تو وہ بتاتی ہوتی تھی کہ یہ کیسی ہے. تو اتنی حیرت ہوتی ہے کہ اس کے اندر اللہ نے کتنی قوتیں رکھی ہیں، قوت حس میں، کہ جس سے انسان بہت ساری چیزوں کو پہچان لیتا ہے اور اس کے درمیان کوئی اور چیز کام نہیں کرتی، وہ سب کچھ اسی کے اندر ہے. آنکھ کے لیے تو روشنی چاہیے، سونگنے کے لیے بھی لطیف ہوا چاہیے، اسی طرح سننے کے، بولنے کے لیے. جیسے آپ بتا رہے ہیں نا کہ وہ لڑکی جو تھی وہ ٹچ کر کے کلرز بتا دیتی تھی، تو کیونکہ یہ جو ہمارا ٹچ ہے یہ ٹیمپریچر سینسیٹیو ہوتا ہے نا، تو کلرز کی وارمتھ ہوتی ہے، تو وہ وارمتھ سے وہ جو ہے نا کلرز کا آئیڈیا لیا جا سکتا ہے. سبحان اللہ. جی. For some people, there is a certain condition in which your perception of sound and color gets mixed. So when they see a certain color, they hear a certain sound. Or when they're hearing certain sound, it's as if they can see a certain color. سبحان So those senses are mixed.
جیسے دیکھنے میں سارے کلر لوگوں کو نظر نہیں آتے، اسی طرح ساری آوازیں بھی نہیں سن سکتے انلیس کہ وہ اس خاص رنگ کو دیکھیں تو پھر ان کو. Subhan Allah, we are blessed with such a blessing that we can see elephant but we cannot see our germs. Yeah. If we started seeing our germs, his life will be very difficult for us. Yes. اور جب وہ اس کو مائکروسکوپ سے دیکھتے ہیں تو اللہ اللہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہ یہ نظر نہ ہی آئے بلائیں. بڑی بڑی بلائیں ہیں وہ، ان کی جو شکلیں ہیں وہ بھی اتنی خوفناک ہوتی ہیں بعض اوقات. وَلَمْ تَحْتَجْ إِلَى شَيْءٍ مِّن خَارِجٍ، اور وہ باہر سے کسی چیز کی محتاج نہیں ہوتی. یعنی قوت حس جو ہے یہ کسی بیرونی مدد کی محتاج نہیں ہوتی، اس کے اپنے اندر ہی اللہ نے قوت رکھ دی ہے. فسبحان من اخرج الکلام من ہواء فازج فی باطن الانسان واخرج من الحروف والکلمات والجمل انواع الکلام. فسبحان، تو پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، من وہ جس نے، اخرج نکالا، الکلام کلام کو، ہماری بات چیت کو، من ہوا سازج ایک سمپل ہوا سے، سادہ ہوا سے، فی باطن الانسان جو انسان کے اندر ہوتی ہے، واخرج من الحروف والکلمات والجمل، اور نکالا حروف، کلمات اور جملوں سے مختلف طرح کے کلام. انواع الکلام، انواع ہوتی ہے اقسام، کلام قسم قسم کا کلام انہی حروف اور کلمات اور جملوں سے مل کر بنا ہے. اور خاص طور پر آپ دیکھیے کہ عربی زبان میں حروف دیکھنے میں ایک چھوٹا سا لیٹر، لیکن اس کی بھی صفات ہیں، حروف کی بھی صفات ہیں. صفات الحروف جیسے تجوید میں آپ پڑھتے ہیں، کچھ اصلی ہیں کچھ عارضی ہیں، اور پھر ان کے اندر کئی قسم کی مثبت منفی چیزیں ہیں اور اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں. معلوم نہیں وہ کون سا حرف انسان کے دل کے کس تار کو جا کے چھیڑتا ہے اگر اس کو اس خاص طریقے سے ادا کیا جائے، اور وہ ہمارے دل پر اثر ڈالتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ ایک اچھی قرات اور ایک مجہول قسم کی قرات، دونوں کو سن کر انسان کی طبیعت پر مختلف اثر ہوتا ہے. ایک ہی آیت ہوتی ہے قرآن کی، ایک قاری سے سنے تو لگتا کچھ سنا ہی نہیں، اور دوسرے سے سنے تو لازماً آپ کے آنسو نکل آتے ہیں، آپ کے دل کے اندر ایک نرمی پیدا، وہ آواز یا وہ خاص انداز جو ہوتا ہے. اور اگر کوئی صحیح طور پر قرآن پڑھ رہا ہو تو آپ کا دل پگھلنے لگتا ہے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہونے لگتے ہیں، جذب ہو جاتا ہے، پوری سکن سے جذب ہوتا ہے، اور انسان کی کھالیں واقعی نرم پڑ جاتی ہیں، یعنی کھال بھی اس کو محسوس کرتی ہے، اور پھر انسان اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، خشوع میں آ جاتا ہے، کپ کپی بھی ہوتی ہے اور دل کانپ اٹھتے ہیں. وجلت قلوبہم، اور آنکھیں بہنے لگتی ہیں. آپ متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتے، ایون اگر آپ اس کو انڈرسٹینڈ نہ بھی کر رہے ہو تو صحیح طور پر عربی پڑھنا، چاہے قرآن کی ہو حدیث کی ہو، وہ بہت ضروری ہے. تو ایک طالب علم ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ ان الہامی الفاظ کو یا وحی کے ذریعے آئے ہوئے الفاظ کو ادا نہ کرے یا سنے نہ، اور پھر صحیح طور پر ادا نہ کرے. تو اس کو صحیح ادا کرنا بڑا ضروری ہے، اپنے دل پر بھی اثر ڈالنے کے لیے اور دوسروں کے لیے بھی. یعنی تجوید کا تعلق صرف نغمے سے نہیں ہے کہ آپ کی آواز بڑی خوبصورت ہو. اگر آپ صحیح طور پر پڑھتے ہیں اور دل سوزی کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ایک سمپل سے سمپل انسان بھی جب وہ پڑھ رہا ہوتا ہے، چاہے کوئی بچہ ہی کیوں نہ پڑھ رہا ہو، وہ آپ کے دل پر اثر ڈالتا ہے. اب کسی اور زبان میں آپ کو حروف کی صفات نہیں ملیں گی. ایک کتنا خوبصورت ہمارا دین ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس زبان کو اپنے کلام کے لیے اختیار کیا ہے، اس کلام کے اندر کیا کیا چھپا ہوا ہے. یعنی علم التجوید پورا ایک علم اور فن ہے، اور اس کی تفصیلات ہیں اور جو جزیات ہیں اس کی، اور حیرانی ہوتی ہے کہ کس قسم کی زبان ہے. تو یہ کہتے ہیں حروف مل کے کلمہ بنتے ہیں، کلمات مل کے جملے بنتے ہیں، سینٹینسز بنتے ہیں، اور پھر ان سینٹینسز کا مختلف مواقع پر جو استعمال ہوتا ہے اس کے اثرات مختلف ہو جاتے ہیں. اب آپ دیکھیے، من امر و نہی، امر اور نہیں، کہیں حکم دیا جا رہا ہے، کہیں کسی چیز سے روکا جا رہا ہے. انہی جملوں میں ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں. ونظم و نثر، کہیں پوئم ہے، کہیں پروز ہے، کہیں پوئٹری ہے اور کہیں نثر ہے. ومضحک و مبکن،
کہیں ہنسانے والی بات ہے اور کوئی جملہ یا کوئی کلام رلانے والا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کے اندر بولنے کی ایسی قوت ہوتی ہے کہ کبھی آپ کو رلاتے ہیں اور کبھی ہنساتے ہیں. ایک ہی مجلس میں ایک ہی بات ان کی آپ کو رلا دیتی ہے اور پھر آپ ہنسنا شروع ہو جاتے ہیں. وَمُسَلٍّ وَمُحْزِنٍ، مسلن اور تسلی دینے والی، کمفرٹنگ، تسلی دینے والی بات بھی انہی حروف انہی کلمات سے بنتی ہے. وَمُحْزِن، اور غمگین کرنے والی بھی. ایک شخص بات کرتا ہے تو آپ کو انتہائی تسلی ہو جاتی ہے، جیسے دنیا میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ کے سارے غم دور ہو جاتے ہیں، آپ ہلکے ہو جاتے ہیں، آپ کی کوئی فکر نہیں رہتی. اور کچھ لوگوں کے بات کرنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ تھوڑی سی بھی بات کرے تو وہ لگتا ہے جیسے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کوئی ہوپ کی رے ہے ہی نہیں، کوئی کرن ہی نہیں. ہوتے یہ بھی جملے اور وہ بھی جملے ہیں، دونوں ایک ہی کنڈیشن میں رہ رہے ہوتے ہیں، ایک ہی طرح کے حالات میں ہوتے ہیں، لیکن سوچ کے فرق سے کسی کے الفاظ خوشی کا باعث ہوتے ہیں اور کسی کے الفاظ سخت تکلیف کا باعث ہوتے ہیں. ہوتے وہ بھی ورڈز اور سینٹینسز ہی ہیں. وما یولد الخوف، اور جو خوف پیدا کرتے ہیں، کہیں سے خوف جنم لیتا ہے. وما یولد الامن، اور جو امن پیدا کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ڈر رہے تھے، پریشانی کا اظہار کر رہے تھے کہ اگر یہ مشرکین ہمیں دیکھ لیں گے تو کیا بنے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے تھے؟ لا تحزن ان اللہ معنا. ایسے خوف کے مقام پر آپ کے جملے کتنے امن دینے والے تھے. لا تحزن ان اللہ معنا، جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، غم کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ اپنے لیے نہیں غم کر رہے تھے، اپنے لیے نہیں رو رہے تھے، آپ کے لیے رو رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غمگین تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیمار کی عادت کرتے تو فرماتے ابشر، خوش ہو جاؤ، بشارت ہو. یعنی کتنی پازیٹو سوچ ہے اور ہمیشہ کتنا مثبت انداز ہے کہ آپ کے آس پاس رہنے والے ہمیشہ کتنے خوش رہتے ہوں گے. اور کچھ لوگوں کا انداز یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز ٹھیک بھی ہو تو انہیں کوئی نہ کوئی نقص نظر آ جاتا ہے، نیگیٹو ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بھی جلاتے ہیں اور دوسروں کو بھی جلاتے ہیں. ایسے لوگوں سے سب بھاگتے ہیں. پھر وَمِنْهُ مَا يُسْقِمُ الصَّحِيحَ، اور ان میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں جو اچھے بھلے کو بیمار کر دیتے ہیں. یسقم الصحیح، یعنی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو سن سن کے انسان بیمار پڑ جاتا ہے اور اس کو عافیت اس میں نظر آتی ہے کہ میں بیمار ہو جاؤں تاکہ دوسرے مجھ پہ اب رحم کرے. یہ ڈپریشن کیا بیماری ہے؟ یہی تو ہے کہ حالات اور ماحول کی وجہ سے انسان ایسی کیفیت میں چلا جاتا ہے کہ پھر وہ بیماری سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے، یعنی ذہنی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے. اللہ نے تو اس کو صحت مند پیدا کیا، غمگین تھوڑی پیدا کیا، پریشان تھوڑی پیدا کیا. اور ٹیسٹ تو ہر ایک کے لیے ہے دنیا میں. کون ہے جس کے اوپر کوئی امتحان نہ ہو؟ کچھ لوگ امتحان کو پازیٹیولی لیتے ہیں اور تکلیف پر بھی اتنے خوش ہوتے ہیں جتنے غم پر، بلکہ اس سے بھی زیادہ. کسی نعمت کے ملنے پر جتنے خوش نہیں ہوتے جتنے غم کے آنے پر خوش ہو جاتے ہیں، تکلیف کے آنے پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو ہی آزماتا ہے. وہ اس موقع کو یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا اللہ کے قریب ہونے کا موقع، یہ چانس آ گیا ہے کہ اب ہم اس وجہ سے اللہ سے اور دعائیں کریں گے اور اللہ کے قریب ہوں گے. بیمار ہو تو وہ سمجھتے ہیں کہ گناہ دھلنے کا وقت آ گیا. رات میں ایک مریض کو دیکھنے کے لیے گئی تو ہر گھنٹے کے بعد ان کا بلڈ لے کر ان کی شوگر اور دیگر چیزیں ٹیسٹ کی جا رہی تھی، کیونکہ کبھی لیول ڈراپ ہو رہا ہے، کبھی اوپر جا رہا ہے. تو اب وہ بتا رہی تھی کہ ہر انگلی سے انہوں نے کٹ لگائے ہوئے، اور کٹ لگا لگا کے خود سوچیے ہر گھنٹے بعد اگر کسی چاہے شوگر ٹیسٹ کرنے کے لیے خون لیا جا رہا ہو، چاہے ایک ڈراپ ہی لے رہے ہوں، تو بار بار وہ کٹ 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 کٹ، یا اس کی جو پنچ ہوتی ہے، اور پھر وہ جو بلڈ سک کرتے ہیں، ٹیسٹ پہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں، ٹیسٹ پہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں. تو میں اس وقت یہ سوچ رہی تھی کہ مومن کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. ایک شخص جو بیماری کی انتہا کو پہنچ چکا ہے، ہو سکتا ہے سروائیو کر جائے، ہو سکتا ہے نہ کرے. اب بظاہر دیکھنے میں اس کی حالت پر رحم آتا ہے، ہمیں دکھ اور تکلیف ہوتا ہے نا، لیکن وہ جس کیفیت سے گزر رہا ہے اور جس رب کا وہ بندہ ہے وہ زیادہ مہربان ہے اس پر. وہ جانتا ہے کہ اس کو کس طرح ہر چیز سے پاک کرنا ہے، صاف کرنا ہے. اور اگر وہ آلریڈی صاف ہو چکا ہے
تو کس طرح یہ تکلیفیں اس کے درجات بلند کر دیں گی. تو مجھے وہی حدیث یاد آ رہی تھی کہ مومن کو تو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ اس کے گناہ جھڑنے کا ذریعہ بنتا ہے. تو ہر انسان زندگی میں کسی نہ کسی وقت ایسی کسی کیفیت میں چلا جاتا ہے کہ آپ ایسی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں کہ آپ مسلسل ایک اذیت میں آ جاتے ہیں. تو مسلسل اجر کا وہ گراف جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، اس کو بھی پازیٹو لیں، اس میں بھی خیر ہی سمجھیں، اللہ سے ناراض نہ ہو. اور جو آس پاس کے لوگ ہیں ان کا بہت بڑا رول ہوتا ہے کہ وہ کیا جملے بول رہے ہیں. وہ آپ کا کلام بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ اس وقت کیا تبصرہ کر رہے ہیں؟ مریض کو حوصلہ دلا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وہ تو صبر کر رہا ہے، لیکن آپ کے جملے اس کا صبر بڑھا رہے ہیں یا اس کے صبر میں کمی کر رہے ہیں؟ تو حیران کن بات یہ ہے کہ یہی حروف ہیں، یہی الفاظ ہیں، یہی جملے کسی کو گرا دیتے ہیں اور کسی کو چڑھا دیتے ہیں. وَمِنْهُ مَا يُزِيلُ النِّعَمْ، اور انہی میں سے کچھ نعمتیں زائل کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. وَمِنْهُ مَا يُبْرِئُ السَّقِيمَ، اور ان میں سے کچھ بیمار کو چنگا بھلا کر دیتے ہیں. یبرئ کا مطلب ہے کہ اس بیماری سے نجات دیتے ہیں. انسان غم سے نکل آتا ہے، ڈپریشن سے نکل آتا ہے. کسی کا ایک جملہ انسان کو اٹھا کھڑا کرتا ہے، ایک بات انسان کو اتنا حوصلہ دلا دیتی ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اگر آپ کو لوگوں میں سے کوئی ایسا نہیں ملتا نا، قرآن پڑھنا شروع کر دیں. بعض اوقات انسان کہتے ہیں تو میرے آس پاس تو سارے ڈپریشن پھیلانے والے لوگ ہیں، یہ بھی نیگیٹو ہے وہ بھی نیگیٹو. واقعی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کیونکہ ہر کسی کو اپنے اپنے مسئلے ہیں. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس لوگ آ کے صرف مسئلے سناتے ہیں. تو ایسے لوگ تو پھر اتنے مسائل سن 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 کے تو پتہ نہیں کس کنویں میں جا گرے. پھر کیا چیز ان کو اٹھاتی ہے؟ قرآن اٹھاتا ہے. قرآن کہ جب آپ پڑھتے ہیں اور اس کی آیات آپ سے بولتی ہیں اور آپ ان سب چیزوں کو بھول جاتے ہیں، یعنی آپ اپنے آپ کو پھر سے جمع کر لیتے ہیں. اس لیے اللہ کے کلام کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے وہ انسان کے اندر واقعی ایسی مضبوطی پیدا کرتا ہے کہ وہ ہر چیز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اور اگر آپ کا کلام اللہ سے تعلق کمزور ہے تو پھر ہر چلنے والا جھونکا جو ہے نا وہ آپ کو گرا دے گا، پھر آپ نہیں سروائیو کر سکتے. جی کوئی اور نہیں تو خود بولیں. اور یہ جو تلاوت ہے یہ خود بولنا ہی تو ہے. اور الحمدللہ ہم ایسے دور میں جس قاری کی قرات آپ کو فائدہ دیتی ہے آپ وہ لگا لیں اور بدل بدل کے لگاتے رہیں. اگر آپ اپنی روٹین بنا لیں نا کہ جیسے صبح اٹھیں اور اپنا کام وام کر رہے ہیں، اپنے اذکار وغیرہ سے فارغ ہو گئے، تو بہت اچھی اچھی ایپس ہیں جن میں قرآن مجید کی پوری پوری قرات ہے اور قاریوں کی ایک پوری لسٹ ہے. وہ MP3 کی ایک ایپ ہے، اس میں 20 قاری ہیں. ایک سنیں، ایک کا قرآن مکمل کر لیں، پھر دوسرا کر لیں، پھر تیسرا کر لیں، پھر چوتھا کر لیں. آپ دیکھیں گے کہ صبح صبح یہ لگتا ہے کہ ہر طرف روشنی روشنی ہے، خاص طور پر جب آپ کو ترجمہ سمجھ آ رہا ہو. دادا میری ایک فرینڈ ہے، تو جب بھی مجھ کو کوئی پرابلم ہوتا ہے میں اسی کو کال کرتی ہوں تو وہ اتنی اچھی مجھ کو کرتی ہے کہ میرا دل سکون میں ہو جاتا ہے. اور کافی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. حالانکہ اس کے بھی گھر میں حالات کچھ نہ کچھ چلتے رہتے ہیں، لیکن وہ اتنی پازیٹیو ہے کہ جب کوئی پریشانی ہوتی تو اس کو جا کے فون کر لیا. بس ہم میں سے ہر ایک کو دوسروں کے لیے ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ہم اپنے الفاظ کے ساتھ دوسروں کا حوصلہ بڑھانے والے ہوں. وَمِنْهُ مَا يَحُلُّ النِّقَمْ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اتارتے ہیں ریونجز، یعنی جن سے مصیبتیں اترتی ہیں. کیونکہ بعض اوقات یزیل النعم اور یحل النقم، اللہ اکبر، یہ بھی انسان کی زبان کی کھیتی ہوتی ہے. بعض اوقات انسان کسی کا مذاق اڑاتا ہے، کسی کو حقیر سمجھتا ہے، کسی بات پہ اتراتا ہے، اور کیا ہوتا ہے وہی چیز اس کے اپنے اوپر آ جاتی ہے. وہ دوسرا تو مصیبت سے نکل جاتا ہے، وہ خود پھنس جاتا ہے باتیں کرنے والا. آپ مثلاً بعض اوقات دوسرے، یہ کیسے لوگ ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کو تمیز نہیں سکھائی. اور پھر آپ دیکھیے ذرا آپ کے بچے کیا کیا دکھاتے ہیں آپ کو، کیسے تمیزدار بنتے ہیں. آپ ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں، آپ نہیں ان کو تمیزدار کر سکتے، کیونکہ اللہ ہی ہے. اللہ دیکھ رہا ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ کیا کر رہے تھے. وہ چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھر میں دکھا دیتا ہے پھر. تو اس لیے انسان کو سنبھل کے بات کرنی چاہیے کہ میں کسی کے بارے میں ججمنٹل نہ ہوں. مجھے کیا پتا کہ اس کے کیا حالات ہیں، یہ کس مصیبت سے گزر رہا ہے. ہم تو صرف اس کی ایک طرف دیکھ رہے ہیں نا. تو بلا وجہ لوگوں کو ڈسکس نہ کریں، لوگوں پہ تبصرے نہ کریں، اس سے بچنے کی کوشش کریں.
وَمِنْهُ مَا يُسْتَدْفَعُ بِهِ الْبَلَاءُ، کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے بلائیں ٹل جاتی ہیں. مثلا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یونس علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ تسبیح نہ کرتا قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا، وہی جگہ اس کی قبر بن جاتی، وہ مچھلی کے جسم کا حصہ بن جاتا. وَمِنْهُ مَا يَجْلِبُ النَّعْمَاءَ، کچھ جملے نعمتیں کھینچ لاتے ہیں. وَمِنْهُ مَا يُؤْلِفُ الْقُلُوبَ، کچھ دلوں میں محبت ڈال دیتے ہیں. وَمِنْهُ مَا يَفْرُقُ الْقُلُوبَ، کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جو دلوں کو پھاڑ دیتے ہیں، دلوں میں جدائی پیدا کر دیتے ہیں، ایک دوسرے سے نفرتیں پیدا ہو جاتی، ہوتی صرف زبان کی بات ہی ہے. وَمِنْهُ مَا يُضِلُّ، کچھ باتیں بھٹکانے والی ہوتی ہیں. وَمِنْهُ مَا يَهْدِي، اور کچھ ہدایت دینے والی. وَمِنْهُ الْعَالِي، کچھ باتیں بہت بلند ہوتی ہیں، اونچی. وَمِنْهُ السَّافِلُ، اور کچھ بڑی گھٹیا. کچھ لوگ بڑی گھٹیا باتیں کرتے ہیں، چیپ ٹاک. اور کچھ لوگ ہیں بہت اچھی یعنی ویلیوبل باتیں کرتے ہیں. عالی کا مطلب کیا؟ ویلیوبل، بلند. وَمِنْهُ الْحَسَنُ وَمِنْهُ الْقَبِيحُ، اور کچھ اچھی اور کچھ بڑی بھدی، خراب، بدصورت. فسبحان من اخرج هذا كله من هواء ثاذج يخرج من الصدر ان في ذلك لآية وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم. پس پاک ہے وہ جس نے ایک ہلکی سی سمپل سی ہوا سے جو انسان کے اندر ہے یہ ساری باتیں نکالی. یعنی یہ سب کچھ ہوا کے ساتھ ہماری زبان سے نکل کے باہر پھیلتا ہے. یخرج من الصدر، جو سینے سے نکلتی ہے، یعنی ہمارے لنگ سے یہ ہوا آتی ہے. یعنی جب ہم سانس لیتے ہیں تو یہ ہوا صرف یعنی ہمارے اندر سے کاربن ڈائی آکسائڈ ہی نہیں نکالتی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ الفاظ کو منتقل کرنے کا کام بھی دیتی ہے. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے اور ان میں سے اکثریت مومن نہیں، اور بے شک تیرا رب وہ زبردست ہے، رحم فرمانے والا ہے. عزیز الرحیم. وسبحان من اخرج من هواء واحد ما لا يحصيه الا الله من الحروف والكلمات والاصوات والانغام، واخرج بماء واحد ما لا يحصيه الا الله من النباتات والاشجار والازهار والثمار، واخرج بلسان واحد ما لا يحصيه الا الله من اللغات واللهجات. پاک ہے وہ جس نے ایک ہی ہوا سے وہ کچھ نکالا جس کا کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے، حروف اور کلمات میں سے. کیا ہم میں سے کوئی ایک بھی یہ بتا سکتا ہے کہ ساری زندگی میں ہم نے کتنے لیٹرز اپنی زبان سے نکالے ہیں، کتنے حروف نکلے ہمارے منہ سے؟ زندگی تو چھوڑے، ایک دن تو چھوڑے، ایک گھنٹے یا ایک سینٹینس میں بھی ہم نہیں گن پاتے کہ ہم نے کتنے حروف استعمال کر لیے. آپ بسم اللہ بھی کہتے ہیں تو ذرا گنیے کہ کتنے لیٹر کہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ایک حرف گنتا ہے ہمارا اور اس پر 10 نیکیاں وہ شمار کر رہا ہے اور پھر اس پر اجر بھی دے گا. اگر ہمارے ذمہ لگایا جاتا کہ ذرا لوگوں کی یہ باتیں شمار کرو اور ان کو کوئی ریوارڈ دو، کوئی نہ کر سکتا. اور کس قدر مشقت میں پڑ جاتے لوگ، اور کس طرح ہم بولے ہی چلے جاتے. والاصوات والانغام، آواز بھی ہے، نغمے بھی ہیں. واخرج بماء واحد، اور ایک ہی پانی سے نکالا اس نے، ما لا يحصيه الا اللہ، جس کو اللہ کے سوا کوئی شمار نہیں کر سکتا. من النباتات والاشجار، نباتات پودے اور درخت، والازہار والثمار، پھول اور پھل. واخرج بلسان واحد، اور ایک زبان سے نکالے، ما لا يحصيه الا اللہ، جس کو اللہ کے سوا کوئی گن نہیں سکتا. من اللغات واللہجات، زبانیں اور ایکسنٹس، لینگویجز اینڈ ایکسنٹس بے شمار. ایک انگریزی آپ دیکھیں کتنے ایکسنٹ ہیں، یورپ کے ایکسنٹ کچھ اور ہیں، نارتھ امریکہ کے کچھ اور ہیں، پھر اس کے بھی مختلف علاقوں میں رہنے والوں کے مختلف ہیں، اور اسی طرح ہر زبان کو. فالحلق یمر به ہواء واحد، یہ جو ہمارا حلق ہے، تھروٹ ہے، اس سے ایک ہوا گزرتی ہے. والارض تسقى بماء واحد، اور زمین کو ایک پانی پلایا جاتا ہے. والموالید من هذا وهذا مختلف، اور جو
پیدائش ہوتی ہے یا جو کچھ اس سے نکلتا ہے ہر ایک سے مختلف ہوتا ہے، اس سے کچھ لا یحصی انواعها الا اللہ، اس کی اقسام کو کوئی گن نہیں سکتا سوائے اللہ کے، الذی لا یعجزہ شیء فی الارض ولا فی السماء، جس کو زمین اور آسمان میں کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی، ہرا نہیں سکتی. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، بے شک اس کا حکم جب وہ کسی بھی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جاؤ تو وہ ہو جاتی ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. یہاں تک ایک بات مکمل ہوئی، آگے پھر ایک اور ٹاپک شروع ہو رہا ہے. کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے؟ جی اب آپ کی باری. استاذہ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ یہ مسلمانوں کو ڈپریشن اور ٹینشن نہیں ہو سکتا اور نہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ایک لیٹر جو اللہ کے لفظ کا ہاں ہے نا، اسی سے ان کے جسم میں اتنی زیادہ، جب یہ صحیح طرح بولا جائے تو ان کے جسم کے تمام سیل میں آکسیجن چلی جاتی ہے، اور اس سے وہ جو ریلیکسیشن ہوتی ہے وہ کسی دوسرے اس سے نہیں ہو سکتی. لیٹر کو پروناؤنس کر کے نہیں ہوتی. جی ہاں. مشکل یہ نا کہ ہم اللہ بولتے ہیں، صحیح مخرج سے نہیں نکالتے نا اللہ، نہ لام کو صحیح پروناؤنس کرتے نہ ہا کو. چھوٹی سی بات بس شیئر کرنا چاہوں گی، کیونکہ میرے اپنے لیے یہ کافی، مجھے اپنے ہسبینڈ سے بھی میں نے بات کی، ان کو بھی مطلب ہمیں کافی فرق پڑا، کیونکہ ہر انسان کی زندگی میں مشکلیں آتی ہیں. پھر آپ کا لیکچر وغیرہ بھی سنا ہم نے صبر کے بارے میں ایک دن پہلے جب آپ نے شیئر کیا تھا. میرے اپنے ماموں ہیں، تو ان کا جو پہلی بیٹی پیدا ہوئی تو شی واز ہینڈی کیپ، ماشاء اللہ آگے 2 بیٹیاں بیٹا، وہ ماشاء اللہ ٹھیک تھے بالکل. کچھ سال پہلے ان کی بیٹی 22 سال کی ہوئی، لوگ عمرہ کرنے گئے ہیں اور ابھی بھی نے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہتر سبب بناؤ. راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایسا برا ایکسیڈنٹ ہوا کہ جو بیٹی جو 21 سال کی تھی دوسرے نمبر والی، وہ باہر گری ہے گاڑی سے، اس کی کئی ریپچر ہو گئی، اس کی ریبز ریپچر ہو گئی، اس کا نیک، اس کا پیلوس، اتنا کچھ ریپچر ہو گیا اس کا کہ، اور بلیڈنگ اتنی انٹرنل ہو گئی کہ وہ ہاسپٹل گئی اور تھوڑے عرصے میں فوت ہو گئی وہ. اچھا، بیٹے کا بھی فریکچر وغیرہ وغیرہ وہ ٹھیک ہو گئے. اور وہ ماموں میرے ایسے ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی سب بہن بھائیوں کا کیا ہے، ماں باپ کا کیا الحمدللہ، اور دیندار بندہ ہے. کچھ ٹائم پہلے ان کی دوسری بیٹی کا ایکسیڈنٹ ہوا، وہ بھی اب اراؤنڈ 20 ہے. سیم ایکسیڈنٹ، سیم وہی نیک کا موڑا ٹوٹ گیا ہے، پیلوس بون، اور یہ ریبس لنگ اسٹرکچر ہو گئے اس کے، مطلب انتہا کی وہ ٹوٹ گئی ہے بچی. وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا اللہ نے زندگی رکھی تھی تو انٹرنل بلیڈنگ خود بخود رک گئی اندر، اور وہ ریٹائر ہو گئے ماموں میرے. تو ان کی جمع پونجی بھی ساری لگ گئی بچی پہ. اور ابھی یہ کہ حالت یہ ہے کہ ایمبولینس میں اس کو لے کر جاتے ہیں، آنے جانے میں جو خرچہ وہ الگ بات ہے، لیکن اب تکلیف اتنی زیادہ ہے. تو میں یہ چیز سوچی تھی اپنے لیے کہ ہم لوگوں کے گھروں میں اولاد کے، مال کے کئی پرابلمس ہیں. اگر ان کو ایک سیکنڈ یہ سوچیں، جیسے چلے ان بہن نے کہا ہائپس کا مسئلہ، مجھے بھی کئی پرابلمس ہیں، تو میں سوچتی ہوں ان کی تکلیف دیکھیں. پہلی بچی چلی گئی، دوسری جوان بچی، ایک بچی ہینڈی کیپ ہے، اور ابھی آگے کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا ہونا ہے، اور رزق کی کمی. ٹھیک ہے، تو میں سوچتی کہ ہماری تکلیفیں تو کچھ ہے ہی نہیں، کچھ نہیں، بالکل. کل ہی مجھے کسی نے اپنی کوئی پریشانی بتائی، میسج کسی نے کیا، ان کو یہ پریشانی بھی یہ بھی ہے، تو وہ کہتے میں تھک گئی، اب میں کیا کروں. تو میں نے ان کو یہ مشورہ دیا، ان کا ایک تو ٹھیک ہے اللہ کا ذکر، اور اس کے ساتھ ان لوگوں کو دیکھیں کہ جو اس وقت اپنے گھروں سے نکالے گئے، کیمپس میں رہ رہے ہیں، کئی مہینوں سے رہ رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی کوئی شخص گیا ہوا تھا تو اس نے وہاں سے ایک آڈیو کلپ بھیجا، تو مجھے کسی نے سننے کے لیے بھیجا جو عینی شاہد تھا. وہ کہتے کہ ٹرکی میں جو لوگ گئے ہیں وہاں تقریباً 100,000 لوگ تھے اس کیمپ میں، اور ایک شخص جو ہے وہ اس نے روٹی کا پلانٹ لگایا جس میں 1,00,000 روٹیاں بنتی ہیں. ہر شخص کو بس ایک روٹی ملتی ہے، اس کے ساتھ سالن نہیں ہوتا، اور زعتر اور زیتون جو ہے بس اسی میں تھوڑا بہت لگا کے بس وہ ایک روٹی وہ کھا لیتے ہیں اور اس پر سروائیو کرتے. انتہائی کمزور بچے، کوئی کھانس رہا ہے اور کوئی دانت ان کے ڈکے ہو رہے ہیں، اور نہانے کا پانی نہیں ہے ان کو. یعنی آپ خود سوچیں کسی بھی ملک کے لیے اب 1,00,000 لوگ اگر کہیں آ جائیں تو وہ پہلے سے پریپیئرڈ تھوڑی تھے کہ 1,00,000 گھر بنا کے رکھتے اور پھر ان کو. تو میں نے کہا ذرا آپ ان لوگوں کے بارے میں سوچیں کہ جن کے اچھے والے گھر، ایجوکیٹڈ لوگ، جابس پر. اور میں خود سیریا جا چکی، 88 میں گئی تھی، کہ جیسی وہ زمین ہے خوبصورت آپ سوچ ہی نہیں سکتے. سرخ مٹی اس کی، اور سرسبز باغات، اور بہترین پھل وہاں پیدا ہوتے ہیں،
اور بہترین چیزیں اور خوبصورت لوگ، اور سب کچھ اجڑ گیا، گھر ان کے گر گئے اور کچھ بھی نہیں، ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، ساتھ کیا لے کر آئے ہوں گے، اور نہ صحیح ڈھنگ کا کپڑا پہننے کو، سخت سردی، کھانے کو صحیح غذا نہیں، اور مستقبل کا کوئی پتہ نہیں کہ کب تک یہ ہوگا. ہمارے گھروں میں ہر چیز ہے، کولنگ ہیٹنگ کا انتظام ہے، کھانا ہے، پینا ہے، بچے ہیں، سب کچھ ہے. کیا ہوا اگر کوئی ایک مسئلہ ہے، صرف ایک کوئی مسئلہ؟ ہر شخص کی زندگی میں کوئی ایک چیز ایسی ہوتی ہے جو ایک سرٹن پیریڈ کے لیے امتحان ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھی دور کر دیتا ہے، پھر کوئی اور چیز ہو جاتی ہے. تو صرف اس ایک چیز کو لے کے ہم ہر نعمت کو ٹھکرا رہے ہیں. آپ کیا چاہتی ہیں؟ صرف اپنے غم نہ دیکھیں، لوگوں کے غم دیکھیں، پھر اپنے بھول جائیں گے. ہمیں اپنے غم اس وقت زیادہ نظر آتے ہیں جب ہم لوگوں کے غموں کو چھوڑ کر صرف اپنے اوپر فوکس کیے ہوئے ہوتے ہیں. اور دنیا میں پاورٹی کو اگر آپ دیکھیں اوور آل، چلے یہ تو ڈسپلیس ہوئے اپنے گھروں سے جیسے بھی تھے، بارونق علاقوں سے، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے کبھی زندگی کی رونق دیکھی نہیں. انہیں ساری سبزیوں کے بھی نام نہیں آتے ہوں گے، کبھی انہوں نے دیکھی نہیں. افریقن کنٹریز میں آپ دیکھیں، سارے کھانے بھی نہیں کبھی دیکھے ہوں گے. جو نعمتیں ہمارے پاس ہم گن بھی نہیں سکتے، پھر بھی ہم ہر وقت رو رہے ہیں. اٹھے کچھ کریں، کوئی کسی کی خدمت کریں، کوئی کام کریں تاکہ آپ کو اپنا غم بھولے. اپنے آپ کو مت مظلوم سمجھے کہ ہم پہ بہت کچھ گزر گیا ہے، کیونکہ اس طرح ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. جب بھی کوئی چیز ستانے لگے نا کہ ہاں یہ پریشان، فوراً سوچے، ان لوگوں کے بارے میں سوچے کہ جن کے اس قسم کے مسئلے ہم سے 1000 گنا بڑے ہیں. اگر کوئی ایک بچہ ستا رہا ہے یا کوئی ایک بچہ پڑھ نہیں رہا یا کوئی ایک، تو آپ دیکھیں ان کی تو پوری پوری نسلیں اسکولوں سے باہر بیٹھی ہوئی ہیں. پھر انہوں نے یہ بتایا کہ خواتین ہیں یا جو بھی، کہ بہت سے لوگ مارے گئے، کوئی ایک بچہ گھر میں سے، کوئی 2 بچے، کوئی کیسا، وہ غم الگ جدائیوں کے. لیکن ان میں سے جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں وہ بیٹھ کے اپنے بچوں کو جیسے تیسے وہیں پڑھا رہے ہیں، وہ کچھ کر رہے ہیں، اور اسی کرنے میں ان کی خیر ہے. انشاءاللہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، معلوم نہیں اللہ نے ان کے لیے کیا کچھ آگے رکھا. سورۃ آل عمران میں ہم ہر روز نہیں صبح پڑھتے والذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم، اور انجام کیا؟ ولأدخلنہم جنات تجری من تحتها الانہار. یہ تو بہت جلدی یہ وقت گزر جائے گا اور آگے بہت کچھ ہے. ضرورت اس بات کی کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ جو ذمہ داریاں ہم پر ہے کیا ہم ان کو احسن طریقے سے ادا کر رہے ہیں، یا صرف یہ سوچ کے کہ وہ یہ مسئلہ اور وہ مسئلہ اور اپنے آپ کو ایکسکیوزز دیتے چلے جا رہے ہیں. وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تم سے ضرور پوچھا جائے گا اس دن نعمتوں کے بارے میں کہ نعمتوں کو پا کر پھر کیا کیا تم نے. استاذ آپ نے ایک دفعہ یہ بتایا تھا نا کہ مسئلے جو ہوتے ہیں وہ بلون کی طرح ہوتے ہیں، آپ اس کو خود انفلیٹ کرتے ہیں، خود بڑھاتے ہیں، جتنا بولیں گے وہ مسئلہ اتنا ہی بڑا لگے گا. اور جتنا اور میں سوچتی ہوں جیسے کتنے میسیجز آتے ہیں نا لوگوں کے، ہمیں یہ پریشانی ہے، تو میں حیران ہوتی ہوں کہ شیطان کتنا خوش ہوگا کہ ہم پیٹی ایشوز کے اوپر، میری ساس، میرا ہسبینڈ، میرے بچے، یہ اور جتنی نعمتیں ہیں ان کا ذکر ہی نہیں کہ الحمدللہ اونچا سا، جیسے آپ نے کل سکھایا کہ بسم اللہ اونچا سا کہنا شروع کر دیں، الحمدللہ اونچا کہیں تاکہ شیطان بھاگے وہاں سے جہاں اللہ کا نام ہوتا. لیکن ہمارے الفاظ، جیسے آج ہم نے پڑھا، ہم موسٹلی الفاظ کو نیگیٹو طریقے سے استعمال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے جو کہ انسان دوسرے کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، تو ہمیں اپنے معاملات لوگوں کے ساتھ بہتر کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ سب ٹھیک ہو. بالکل. پھر کہتے ہیں وما اعظم نعمت اللہ فی الحفظ والنسیان، کتنی بڑی اللہ کی نعمت حفظ کرنے، ریٹینشن پاور، والنسیان اور بھولنے کی قوت. یہ دونوں کنٹراسٹ ہے ایک دوسرے کا، لیکن دونوں ہی ہمارے اندر ہیں. ہم کچھ چیزیں یاد رکھتے ہیں اور کچھ چیزیں بھول جاتے ہیں. حفظ اور نسیان کتنے ازداد کا مجموعہ ہے ہم، یعنی کتنی مختلف چیزیں ایک ہی جگہ جمع ہے. والذی خص بہ نوع الانسان، اور جس کے ساتھ انسان کی نوع کو یا اسپیشیز کو خاص کیا گیا ہے. وما اعظم ما فیہما من الحکم وما للعبد فیہما من المصالح، اور کتنا بڑا ہے وہ جو ان میں یعنی حکم ہے اور جو بندے کے لیے ان میں مصلحتیں ہیں. فإنہ لولا القوۃ الحافظۃ، پھر اگر قوت حافظہ نہ ہوتی، التی خص اللہ بها الانسان، جس کے ساتھ اللہ نے انسان کو خاص کیا، لدخل علیہ الخلل فی امورہ کلھا، تو اس کے سارے کاموں میں خلل ہو جاتا،
وہ کچھ کر ہی نہ پاتا. الزائمر کے مریض کو ذہن میں لائیے. ولم یعرف ما لہ و ما علیہ، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کا حق کیا اور اس پر ذمہ داری کیا ہے. ولا ما اخذ ولا ما اعطا، نہ اسے پتہ چلتا کیا لیا اور کیا دیا. ولا ما سمع و ما رعا، اور نہ اس کو سمجھ آتی کہ کیا سنا اور کیا دیکھا. ولا ما قال ولا ما قیل لہ، نہ اس کو پتہ چلتا کہ اس نے کیا کہا اور اس سے کیا کہا گیا. ولا ذکر من احسن الیہ، نہ اس کو یاد رہتا کہ اس کے ساتھ کس نے احسان کیا. ولا من اساء الیہ، اور کس نے اس کے ساتھ برا کیا. ولا من نفعہ فیقرب من، اور نہ یہ یاد رہتا کہ کس چیز سے اس کو فائدہ ہوتا ہے تو وہ اس کے قریب جائے. ولا من ضرہ فینأ عنہ، اور نہ اسے پتہ چلتا کہ کیا چیز نقصان دے تو اس سے بچ کے رہے. یعنی گرم چیز کو ہاتھ نہیں لگانا کہ پتہ ہی نہیں کہ گرم ہے، کس چیز سے کیا کرنا ہے. ولا یعرف علما ولو درسہ مرارا، اور نہ ہی وہ علم حاصل کر سکتا، نہ علم کو جانتا خواہ وہ کتنی ہی بار اس کو پڑھتا. ولا یہتدی الی الطریق، اور نہ راستہ پاتا الذی سلکہ اول مرۃ، جس پہ وہ پہلی بار چلا. ولو سلکہ مرارا، خواہ اس پہ کئی بار چلتا. بار بار بھی اس راستے پہ چل کے اس کو یاد نہ رہتا کہ یہ راستہ بیڈ روم کو جاتا ہے اور یہ کچن کو جاتا ہے اور یہ گھر سے باہر نکلنے والا دروازہ ہے اور یہ اندر آنے والا اور یہ واش روم جانے والا. کچھ بھی یاد نہ ہوتا، اس کو پتہ ہی نہ چلتا. کیا کرتا پھر انسان. ولا ينتفع بتجربۃ، نہ کسی ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھاتا. ولا يعرف من عاملہ، اور نہ جانتا کہ کس نے اس سے کیا معاملہ کیا ہے. ومن اعجب النعم علیہ نعمت النسیان، اور اس سے بھی عجیب نعمت نسیان کی نعمت ہے جو حافظے کے ساتھ ساتھ رکھی گئی ہے. فإنه لولا النسیان لما صلى ابدا، اگر انسان میں نسیان نہ ہوتا، بھولنے کی قوت نہ ہوتی، تو کچھ چیزیں جن کو اسے بھلانا چاہیے ان کو بھول ہی نہ سکتا، یعنی سارے بیڈ ایکسپیرینسز جائیں. وَلَنْقَضَتْ لَهُ حَسْرَةٌ، اور اس کی حسرت کبھی ختم ہی نہ ہوتی، ہر وقت حسرت اور ریگریٹ. وَلَا تُعَزِّي عَنْ مُصِيبَةٍ، اور نہ کسی مصیبت سے راحت پاتا، یعنی کنسول کر سکتا اپنے آپ کو. وَلَا ارْتَفَعَ عَنْهُ حُزْنٌ، اور نہ اس سے کوئی غم اوپر اٹھتا یا ہٹتا. وَلَا بَطَلَ لَهُ حِقْدٌ، اور نہ کوئی حقد یا بغض جو ہے وہ باطل ہوتی اس کے لیے، ختم ہوتی. وَلَا اسْتَمْتَعَ بِشَيْءٍ مِّنَ الدُّنْيَا، اور نہ وہ دنیا کی کسی چیز سے فائدہ اٹھاتا. مع تذکر الآفات، آفات کو ذکر کر کر کے، یعنی ہر وقت اس کے ذہن میں آفات ہی چلتی رہتی تو کوئی نعمت ہی نظر نہ آتی. ولا نام من تذکر المصائب والبلیات، اور نہ وہ سو سکتا مصیبتوں اور پریشانیوں کے تذکرے سے، کبھی نیند ہی نہ آتی اس کو. فما اعظم نعمت اللہ علی العبد فی الحفظ والنسیان مع تضادہما وما بکم من نعمت فمن اللہ ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجأرون. اللہ کی یہ نعمت اپنے بندوں پر کتنی بڑی ہے کہ وہ یاد بھی رکھتے ہیں اور بھول بھی جاتے ہیں، باوجود اس کے کہ ان دونوں میں تضاد ہے، کنٹراڈکشن ہے. وما بکم من نعمت، اور تمہارے پاس جو بھی کوئی نعمت ہے، فمن اللہ، اللہ کی طرف سے ہے. ثم اذا مسکم الضر، پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، فالیہ تجأرون، تو اسی کی طرف تم آہو پکار کرتے ہو. کل ہی میری نند کا فون آیا، وہ انہوں نے کورس کیا کہ بوڑھوں کی ٹیک کیئر کرتی ہیں. تو وہ کہہ رہی تھی کہ میں گاڑی پہ جا رہی تھی اور وہ بوڑھا تھا، وہ باہر نکل جاتا تو بھول جاتا، تو اس کو چاکلیٹ کی لالچ دینی پڑتی ہے کہ گاڑی میں بیٹھو، واپس جانا ہے گھر، اس کو گھر نہیں یاد رہتا. اللہ. اور وہ کہہ رہی تھی کہ اتنی اذیت ناک ان لوگوں کی زندگی ہوتی ہے کہ جو لوگ ذہنی طور پر صحیح ہیں اور وہ اولڈ ہاؤسز میں رہتے ہیں، ان کی زیادہ میزریبل لائف ہے بجائے ان کی جو پاگل ہو گئے ہیں، جن کے دماغ خراب ہو گئے ہیں، وہ زیادہ سکون میں رہتے ہیں. ہم ان کو کسی طریقے سے ہینڈل کر لیتے ہیں، لیکن جن کے دماغ صحیح ہیں، اٹس سو ہارڈ ٹو کام دیم ڈاؤن، کیونکہ ان کو اپنا گھر یاد آتا ہے، اپنی چیزیں یاد آتی ہیں، اپنے بچے یاد آتے ہیں. اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا ساتھ ہمیں دیا. ہمیں کوئی بھی چیز نہ رہے، اللہ کا ساتھ رہے تو کتنی بڑا سہارا ہے ہمارے لیے. بالکل سبحان اللہ. یہ بھی آپ بات کر رہی تھی نا کہ اگر ہم سو نہ سکیں، اگر پریشانیاں ہوں، تو میں سوچ رہی تھی کہ جب پریشان اور سو جاتے ہیں ہم، تو جب اٹھتے ہیں تو بھول چکے ہوتے ہیں، کم از کم وہ ٹینشن نہیں رہ گئی ہوتی. یعنی اگر وہ بات بھی یاد رہ جائے تو ٹینشن کم از کم ختم ہو جاتی. صبح کی روشنی سے انسان کو ایک نئی ہوپ نظر آتی. یہ جو
رائٹر ہیں، سمجھ میں نہیں آتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس قدر ان کو فہم عطا فرمایا ہے کہ ایک ایک چیز کی اس قدر باریکی، اس قدر تہ تک جانا ہم بھی دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، ان کی بھی وہی اعضاء ہیں، مگر کیا مطالعہ ہے ان کا، اور نہ صرف مطالعہ، ایسا فائدہ ہم سب کو پہنچا رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بہت اجر کریم اور آپ کو بھی دے. اس میں آپ دیکھیے نا کہ اس لیول کی کوئی چیز پروڈیوس کرنے کے لیے انسان کو کتنا فوکسڈ ہونے کی ضرورت ہے. انہوں نے 25 سال مسلسل مطالعہ کیا. کتنی کتابیں پڑھی ہوں گی سوچئے، اور ہر علم کی کتابیں پڑھی ہیں تب جا کر یہ چیزیں سامنے آئی ہیں. انڈونیشین زبان میں پوری کتاب کی ٹرانسلیشن ہو گئی ہے، اردو میں بھی کافی ہوئی لیکن پھر بیچ میں رہ گیا کام. واللہ علی کل شیء قدیر یفعل ما یشاء. اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. آپ دیکھیے ساری باتیں کر کے پھر اللہ پہ بات لے آتے، اللہ کی بات کرتے ہیں، قرآن کا مطالعہ ساتھ ساتھ. اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. ولا یعجزہ شیء فی الارض ولا فی السماء. اس کو آسمان اور زمین میں کوئی چیز ہرا نہیں سکتی. یفعل ما یشاء، وہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، بقدرتی ہی، اپنی قدرت کے ساتھ. وہو الصمد، اور وہ بے نیاز ہے. خلق آدم بلا اب ولا ام. آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا. وخلق زوجہ من اب بلا ام. اور اس کی بیوی کو صرف باپ سے پیدا کیا بغیر ماں کے. وخلق عیسیٰ من ام بلا اب. عیسیٰ کو پیدا کیا صرف ماں سے بغیر باپ کے. وخلقنا من اب و ام. اور ہم سب کو باپ اور ماں دونوں سے پیدا کیا. فخلق آدم من تراب. آدم کو مٹی سے بنایا. وخلق زوجہ من احد اضلاعہ. اور اس کی بیوی کو اسی کی ایک پسلی سے. وخلق عیسیٰ من نفخۃ جبریل فی درع مریم. اور عیسیٰ علیہ السلام کو جبریل کی پھونک سے جو مریم کی قمیص میں انہوں نے ڈالی. وخلق البشر من اجتماع ماء الرجل والمرأة. اور انسان کو مرد اور عورت کے پانی کے اکٹھا ہونے سے پیدا کیا. فسبحان من خلق من هذا الماء بشرا سويا يقوم ويقعد ويأكل ويشرب ويفرح ويغضب ويصلي ويتعبد ويعدل ويظلم ويتكلم ويسكت ويرحم ويبطش. پاک ہے وہ جس نے انسان کو اس پانی سے پیدا کیا کہ وہ کھڑا ہوتا ہے اور بیٹھتا ہے اور کھاتا ہے اور پیتا ہے اور خوش ہوتا ہے اور غضبناک ہوتا ہے اور نماز پڑھتا ہے اور عبادت کرتا ہے، عدل کرتا ہے اور ظلم کرتا ہے، بولتا ہے اور چپ ہو جاتا ہے، اور رحم کرتا ہے اور پکڑتا ہے، یعنی دوسرے کے پاس سختی کرتا ہے. ایک انسان کے اندر کیسے کیسے تضادات ہیں، کیسی کیسی کنٹرڈکشن ہے. وَسُبْحَانَ مَنْ جَعَلَ مِن نَسْلِهِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى وَالْأَسْوَدَ وَالْأَبْيَضَ وَالطَّوِيلَ وَالْقَصِيرَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْكَافِرَ وَالْعَاقِلَ وَالْمَجْنُونَ وَالْعَرَبَ وَالْعَجَمَ. پاک ہے وہ جس نے اس کی نسل سے مرد اور عورت پیدا کیے، سیاہ اور سفید، لمبے اور چھوٹے، مومن اور کافر، عاقل اور مجنون، عرب اور عجم. وسبحان من هيأه للإيمان والكفر والطاعات والمعاصي والخير والشر والإحسان والإساءة والهدى والضلالة. اور پاک ہے وہ جس نے اس کو تیار کیا ایمان اور کفر، اطاعت اور معاصی، خیر اور شر، احسان اور برائی، اور ہدایت اور گمراہی کے لیے. وسبحان من ملأ الارض من نسلہ. پاک ہے وہ جس نے اس زمین کو اس کی نسل سے بھر دیا. کیا ایک انسان بنایا اور اس سے ان گنت انسان پیدا ہو گئے. فَهَذَا يُولَدُ وَهَذَا يَمُوتُ حَتَّى يَأْكُلُوا أَرْزَاقَهُمْ وَيَسْتَكْمِلُوا آجَالَهُمْ وَاللَّهُ يُوَالِي عَلَيْهِمْ نِعَمَهُ وَيُرْسِلُ إِلَيْهِمْ رُسُلَهُ وَهُمْ يَعْمَلُونَ بِمَا يَسُرُّ اللَّهَ لَهُمْ وَيَغْدُونَ وَيَرُوحُونَ إِلَىٰ أَن يَرِثَ اللَّهُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا. فَهَذَا يُولَدُ، یہ پیدا ہو رہا ہے. وَهَذَا يَمُوتُ، اور یہ مر رہا ہے. کوئی جی رہا ہے، کوئی مر رہا. ایک ہی اسپتال میں آپ دیکھیں، ایک طرف ننھے منھے بچے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف بوڑھے بوڑھے لوگ دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں. حَتَّى يَأْكُلُوا أَرْزَاقَهُمْ، یہاں تک کہ وہ کھائیں اپنے رزق. وَيَسْتَكْمِلُوا آجَالَهُمْ، اور پوری کریں اپنی زندگی کی مدت. وَاللَّهُ يُوَالِي عَلَيْهِمْ نِعَمَهُ، اور اللہ تعالیٰ ان پر مسلسل اپنی نعمتیں برساتا رہتا ہے. وَيُرْسِلُ إِلَيْهِمْ رُسُلًا، اور ان کی طرف اپنے رسول بھیجتا ہے. وَهُمْ يَعْمَلُونَ بِمَا يَسُرُّ اللَّهَ لَهُمْ،
اور وہ کام کرتے ہیں جو اللہ کو ان سے خوش کرتا ہے. وَيَغْدُونَ وَيَرُوحُونَ اور وہ صبح جاتے ہیں, وَيَرُوحُونَ اور شام کو, إِلَىٰ أَن يَرِثَ اللَّهُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا یعنی لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں صبح شام. اب آپ ٹریفک کو ذہن میں لے آئیے, صبح کے وقت ایک طرف رش ٹائم ہوتا ہے, شام کے وقت دوسری طرف. یغدون و یروحون, یغدو ہوتا ہے صبح جانا, یروحون ہوتا ہے شام کو آنا. اس وقت تک یہ سلسلے نقل و حرکت کے چلتے رہیں گے جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس زمین اور جو اس پر ہے اس سب کا وارث ہو جائے, سب کچھ ختم ہو جائے اور انسانوں کے پاس کچھ بھی نہ بچے, سب انسان خالی ہاتھ اپنے رب کے حضور حاضر ہو جائیں اور اللہ ہی ہر چیز کا وارث ہو. فما اعظم خلق هذه النفوس کتنی بڑی ہے ان جانوں کی تخلیق. وما اعجب ما فيها من الآیات والعبر والشواہد والحکم اور کتنا تعجب انگیز ہے جو بھی ان میں آیات, نشانیاں اور عبرتیں اور گواہیاں اور حکم ہیں, یعنی اللہ کے حکم سے جو جو چیزیں وہ انسان کرتا ہے. وما ادلها على قدرت بارئها وفاطرها وفي الارض آیات للموقنین وفي انفسکم افلا تبصرون اور جو دلالت کرتے ہیں اس پر اپنے رب اور پیدا کرنے والے کی قدرت پر, جو چیزیں دلالت کرتی ہیں, اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے, اور تمہارے نفسوں میں بھی نشانیاں ہیں, تمہارے جسموں میں. کیا تم دیکھتے نہیں, پھر غور نہیں کرتے, تمہیں نظر نہیں آتی یہ ساری نشانیاں؟ کیسا پردہ پڑا ہوا انسان پر. وَهَذَا الْإِنسَانُ مُرَكَّبٌ مِّن 6 أَشْيَاء وَهِيَ یہ انسان 6 چیزوں سے مل کر بنا ہے اور وہ ہیں بدنہ الجسمانی اس کا جسمانی بدن جثہ, ونفسہ الشہوانیہ اور اس کا خواہشات بھرا نفس شہوانی نفس, ونفسہ الغضبیہ اور اس کا غضبناک ہونے والا نفس, ونفسہ الشیطانیہ اور اس کا شیطانی نفس, وروحہ الملکیہ اور اس کی ملکی روح یعنی جو اس کو نیکی کا حکم دیتی, وجوہرہ العقلی اور اس کے عقل کا جوہر, یعنی ایک انسان کے اندر خواہشات بھی ہیں, غضب بھی ہے, شیطانی خیالات بھی ہیں, اس کی ملکی روح بھی ہے جو اس کو اچھے کام کرنے کی طرف لے جاتی ہے, اور اس کی عقل بھی. والذی یملک السمع والابصار هو اللہ اور وہ جو کان اور آنکھوں کا مالک ہے وہ تو اللہ ہی ہے. فَهُوَ خَالِقُهَا وَحْدَهُ اور وہ اکیلا ہی اس کا خالق ہے یعنی ان کا. وَهُوَ الَّذِي يَهِبُهَا الْقُدْرَةَ عَلَى أَدَاءِ وَظَائِفِهَا أَوْ يَحْرُمُهَا اور وہی ہے جو اسے عطا کرتا ہے اپنے کام کرنے کی قدرت یا ان کو محروم کر دیتا ہے. وَيُعَافِيهَا أَوْ يُمْرِضُهَا اور وہی ان کو عافیت دیتا ہے, ٹھیک ہے, یا انہیں بیمار کر دیتا ہے. وَيُسْمِعُهَا وَيُرِيهَا اور ان کو سنواتا ہے اور دکھاتا ہے. ما تحب او ما تکرہ جو وہ پسند کرتے ہیں یا ناپسند کرتے ہیں. کبھی وہ چیزیں نظر آتی ہیں جن کو دیکھ کے ہم خوش ہوتے ہیں, اور کبھی وہ نظر آتا ہے جو دیکھ کے طبیعت خراب ہوتی ہے. وفی ترکیب العین واعصابها وکیفیت ادراکها للمرئیات اور نشانیاں ہیں کس میں, آنکھ کی ترکیب میں کہ کس طرح اس کو جوڑا گیا ہے, اور اس کے اعصاب مسلز اور اس کی پرسپشن کی کیفیت کہ کس طرح وہ امیجز کو پرسیو کرتی ہے, للمرئیات دیکھی جانے والی چیزوں کے. وفی ترکیب الاذن واجزائها اور کان کی ساخت میں یا جوڑوں میں اور اس کے حصوں میں, وطریقت ادراکها للذبذبات اور اس طریقے میں جس سے وہ وائبریشنز کو پرسیو کرتے ہیں لیتے ہیں, یعنی آواز کی لہر ذبذبات ہوتی ہیں وائبریشن, یہ جو لہریں آواز کی ہیں, ہوا کی جو لہریں الفاظ اٹھا کے لاتی ہیں, کس طرح وہ اینٹیناز ان کو کیچ کر لیتے ہیں. سبحان اللہ, یعنی کان تو کیچ کر کے سن رہا ہے لیکن ہماری آنکھ ان کو سن نہیں رہی, وہ بھی اسی جسم میں ہے, اسی دماغ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ایک دیکھ رہا ہے اور ایک سن رہا ہے, جسم تو ایک ہی ہے, تو یہ الگ الگ قدرت کس نے رکھی, یہی تو غور کرنے کی بات ہے. یعنی سبحان اللہ, یہ سب کچھ ایک جسم کے اندر. وفی ذلک کلہ عجائب
تذہل العقول وتدیر الرؤوس، ان سب چیزوں میں ایسے عجائبات ہیں جو عقل لے جاتے ہیں، یعنی عقل کو حیران کر دیتے ہیں اور سروں کو گھما دینی، سر گھوم جاتا ہے. کہتا ہے نا میرا تو سر ہی گھوم گیا. تدیر الرؤوس دار یدورس ان کثیرا من الناس یمرون غافلین بالبدائع الالہیۃ فی الکون وفی انفسہم. بہت سے لوگ غافل ہو کے گزرتے رہتے ہیں اللہ کی ان عجیب و غریب چیزوں پر، کائنات کے اندر اور ان کی ذات کے اندر جو پائی جاتی ہیں. ان ساری نشانیوں پر آنکھیں بند کر کے گزرتے، کچھ نظر نہیں آتا، غور ہی نہیں کرتے. کأنہم لا یبصرون ولا یدرکون، گویا کہ نہ وہ دیکھتے ہیں اور نہ کچھ سمجھتے ہیں. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور لوگوں میں سے بہت سے ایسے ہیں جو ہماری آیات سے بالکل غافل ہیں. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. وَالَّذِي يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، وہ اللہ ہی ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے. وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے. هُوَ اللَّهُ وَحْدَهُ، وہ ایک اکیلا اللہ ہی ہے جو یہ کرتا ہے. أَلَا مَا أَعْظَمَ الرَّبُّ الخالق سبحانہ وما اعظم قدرتہ وما اتقن صنعہ. سنو خبردار، کتنا عظیم ہے رب جو خالق ہے سبحانہ وتعالی، اور کتنی بڑی ہے اس کی قدرت، اور کتنی زبردست ہے، پختہ ہے اس کی صنعت، اس کی کاریگری. ان وقفۃ واحدۃ امام الحبۃ والنواۃ تخرج منہما النبتۃ والنخلۃ. بے شک ڈالنا ایک ہی طرح دانے اور گٹلی کا، نکلتے ہیں ان دونوں سے پودا اور کھجور. یعنی بیج ڈالنے کا طریقہ ایک ہی ہے. وقفہ ہوتا ہے سٹاپ کرنا، روکنا، یہاں مراد ہے ڈالنا. ایک ہی سٹینڈنگ ہے، ایک ہی طریقہ ہے. وہ امام البیضۃ والبویضۃ یخرج منہما الفرخ والانسان. اور انڈے، یعنی مرغی کا انڈا پھر بڑا ہوتا ہے، اور انسان جس انڈے سے بنتا ہے وہ تو انڈی ہوتا ہے. بویضہ ہوتا ہے انڈے کا بھی چھوٹا حصہ، تصغیر ہے. یعنی سبحان اللہ کہ کس طرح انسان کس ایگ سے بنتا ہے. ایک انڈے سے بیضہ سے فرخ چوزا نکلتا ہے اور بویضہ سے انسان نکلتا ہے. ان ذالک لکاف، یہی کافی ہے، لاستغراق حیات الانسان فی التأمل والارتعاش، انسان کی زندگی کے کھپ جانے میں، غور و فکر اور حرکت کرنے کی. ارتعاش ہوتا ہے جیسے چلز جسم میں دوڑتی ہے نا، یعنی انسان اندر سے ہل جاتا ہے، یعنی غور و فکر کرتا جائے اور کانپتا جائے. اجلالا لعظمت اللہ و کمال قدرتی، اللہ کی عظمت اور اس کی قدرت کے کمال کے آگے. وسعت علمہ و جمیل صنعہ، اس کے علم کی وسعت اور اس کی صنعت کی خوبصورتی. فسبحان العلیم القدیر، پس پاک ہے وہ جو جاننے والا ہے، قدرت رکھنے والا. یعنی جو پڑھتے جا رہے ہیں نا، اللہ کی ذات پر یقین بڑھتا ہی جا رہا ہے. یعنی کہ یہ سوائے اللہ کے کوئی کر ہی نہیں سکتا، اور یہ خود سے خود تو ہو ہی نہیں سکتا، آؤٹ آف کوسچن. سبحان العلیم القدیر. این کانت تکمن السنبلۃ فی الحبۃ، کہاں چھپی ہوئی تھی وہ اسپائک ایک چھوٹے سے دانے کے اندر. وہ جو نکلتا ہے نا، وہ چھوٹی سی ٹہنی سی نکلتی ہے اسپائک. یعنی جب بیج پھٹتا ہے تو اس کے اندر سے جو پہلی چیز نکلتی ہے نا، تنا چھوٹا سا، وہ کمپل. وَأَيْنَ كَانَ يَكْمُنُ الْعُودُ، اور یہ لکڑی کہاں چھپی ہوئی تھی اندر. وَأَيْنَ كَانَتْ تِلْكَ الْجُذُوعُ، اور یہ جو اس کی جڑیں ہیں یہ کہاں تھیں. وَالسَّاقُ، اور تنا. وَالْأَوْرَاقُ، اور پتے. وَالثِّمَارُ، اور پھل. یہ ایک بیج کے اندر تھا سب کچھ، یہ پروگرامنگ اس چپ کے اندر تھی. وَأَيْنَ فِي النَّوَاةِ كَانَ يَكْمُنُ اللُّبُّ وَاللِّحَا وَالسَّاقُ وَالْأَرَاجِينَ، اور ایک گٹلی کے اندر کہاں چھپی ہوئی تھی اللب. لب کہتے کور کو، کسی چیز کی گری جیسے ہوتی ہے نا، جیسے بادام کی گری. واللحا، اور اس کا انر بارک، وہ رگیں جن سے وہ غذا پہنچتی ہے اس کو. والساق، اور اس کا سٹیم، ساق سٹیم کو کہتے. والاراجین، اور اس کی شاخیں،
کل ارجون القدیم، ارجون سے اراجین. وَأَيْنَ كَانَ يَكْمُنُ الطَّعْمُ وَالنَّكْهُ وَاللَّوْنُ وَالرَّائِحَةُ، اور کہاں چھپا ہوا تھا ذائقہ اور خوشبو. نکھا جسے ہم اردو میں نگہت کہتے ہیں نا، وہ یہ اصل میں عربی کا لفظ ہے نکھا، اس کی بو، اسمیل. واللون، اور رنگ، والرائحہ، اور اس کی خوشبو. وَأَيْنَ كَانَ يَكْمُنُ الْبَلْحُ وَالتَّمْرُ وَالرُّطْبُ وَالْبُصْرُ، کھجوروں کے نام سکھا دیے انہوں نے. اور کہاں چھپے ہوئے تھے خوشے اور کھجور اور تر کھجور اور کچی کھجور. وَأَيْنَ فِي الْبَيْضَةِ كَانَ الْفَرَخُ، اور انڈے میں چوزا کہاں تھا. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا وہ ایک ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں کہ انڈے کو توڑ کے شیشے کے گلاس کے اوپر پلاسٹک ریپ لگا کے نا اس کو تھوڑا سا اندر رکھ کے اس کے اندر انڈا توڑ کے ڈالتے اور اس کو بند کر کے پھر اس کو ایک خاص جگہ پر رکھتے ہیں اور پھر مشاہدہ کرتے رہتے ہیں. دیکھتے 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 21 دن میں پورا چوزا اس کے اندر بن جاتا ہے. ہیچ کرتے ہیں اس کو نا، یعنی وہ ہیچنگ جو ہے وہ شیشے کے اندر ہو رہی ہے کہ کہاں سے وہ شروع ہوتا ہے اور پھر کس طرح اس کی رگیں بنتی ہیں پورے انڈے کے اندر، اور پھر کس طرح وہ اندر ہی پھڑکنے لگتا ہے، پھر اس کی ہڈیاں اور اس کے چھوٹے چھوٹے پر سے بن کے اور پھر وہ باہر نکل آتا ہے. جب انڈا توڑتے ہیں نا تو کبھی کبھی خون کی جو رگیں ہوتی ہیں وہ اس میں پھیلی بھی ہوتی ہیں. خاص طور پر جو انڈے ہیچ ہونے والے ہوتے ہیں نا ان کو اگر آپ کھول کے دیکھیں تو نہیں کھا سکتے. مرغی کھا لیتے ہیں، وہ نہیں کھا سکتے، وہ کہتے ہیں گندا انڈا ہے اور اس کو پھینک دیتے ہیں. وَأَيْنَ كَانَتْ تَكْمُنُ تِلْكَ الْعِظَامُ وَاللُّحُومُ، کہاں چھپی ہوئی تھی یہ ہڈیاں اور گوشت. وَالزَّغَبُ وَالرِّيشُ، اور یہ چھوٹے نرم بال اور پر. زغب کہتے ہیں وہ جو چھوٹے چھوٹے بال نہیں ہوتے روئے سے جو پہلے نکلتے ہیں پھر اس کے بعد پر آتے ہیں. ریش، وریشا قرآن میں پڑھا نا آپ نے. وَأَيْنَ كَانَ يَكْمُنُ فِي الْبُوَيْزَةِ ذَلِكَ الْكَائِنُ الْبَشَرِيُّ الْعَجِيبُ، اور اس چھوٹے سے انڈے میں کہاں یہ عجیب انسان کا جسم چھپا ہوا تھا. وَأَيْنَ كَانَ يَكْمُنُ لَحْمُهُ وَعِظَامُهُ، اس کا گوشت اور ہڈیاں کہاں تھیں. عُرُوقُهُ وَأَعْصَابُهُ، اس کی رگیں اور اس کے مسلز. وَسَمْعُهُ وَبَصَرُهُ، اور اس کے کان اور اس کی آنکھیں. وَرَأْسُهُ وَأَطْرَافُهُ، اس کا سر اور اس کے اطراف یعنی پہلو. وَأَفْكَارُهُ وَأَعْمَالُهُ، اور اس کے افکار اور اعمال. وَكَلَامُهُ وَحَرَكَاتُهُ، اور اس کا کلام اور اس کی حرکتیں، موومنٹس، یہ کدھر تھیں اس چھوٹے سے انڈے کے اندر. یہ سب کچھ کہاں چھپا ہوا تھا. خاص طور پر انسان کی تخلیق بہت حیران کن ہے کیونکہ وہ ماء مہین ہے، ایسا ناقابل ذکر پانی کہ جو نظر بھی نہیں آتا جہاں سے انسان کی تخلیق شروع ہوتی. مرغی کا انڈا تو دکھتا ہے لیکن انسان جس سے بنتا ہے وہ تو نیکڈ آئی دیکھ بھی نہیں سکتی. اتنی چھوٹی چیز سے انسان بنتا ہے، یہ حیران کن چیز ہے. اور اتنے اندھیرے میں 3 پردوں کے اندر کیسی غذا لے کے وہ بنتا ہے اور کیا کیا اس کے اندر بن جاتا ہے. صرف اس کا جسم نہیں، اس کی روح اور پھر اس کے احساسات اور محسوسات اور اس کے شہوات اور اس کا کلام اور اس کا حافظہ اور اس کے نسیان. هذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، یہ اللہ کی تخلیق ہے، دکھاؤ مجھے انہوں نے کیا پیدا کیا جو اللہ کے سوا ہے. بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ ظالم تو کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں. وَإِن تَحَوَّلَ الطَّعَامُ الَّذِي يَمُوتُ بِالتَّهْيِ وَالنَّارِ إِلَى دَمٍ حَيٍّ فِي الْجِسْمِ الْحَيِّ، اور اگر کھانا تبدیل ہو جاتا ہے، الذی، وہ جو، یموت بالتحی والنار، مر جاتا ہے پکنے اور آگ سے، الی دم حی، وہ تبدیل ہو جاتا ہے ایک زندہ خون میں، فی الجسم الحی، زندہ جسم کے اندر. یعنی سبحان اللہ، کھانا جو ہمارے جسم کے اندر جاتا ہے، جب معدہ اس کو گلاتا ہے اور گھماتا ہے تو اس کا تو کچھ بھی نہیں دکھتا کہ یہ تھا کیا، اور وہاں سے وہ خون بنتا ہے. اور زندہ جسم کے اندر پھر وہ دوڑتا ہے خون، وہ دوڑاتا کون ہے اس کو. وَتَحَوَّلَ هَذَا الدَّمُ إِلَى فُضُلَاتٍ مَيْتَةٍ بِالْإِحْتِرَاقِ، اور مزید جلنے سے یہ اس میں جو فضلات ہوتے ہیں، ایکسٹرا چیزیں ہوتی ہیں، وہ خون سے کچھ اور بن جاتی ہیں. ویسٹیج کا جو مادہ ہوتا ہے خون کے اندر، وہ پھر کچھ عرصے کے بعد خون جب پلوٹ ہو جاتا ہے تو وہ جسم سے نکل جاتا ہے. خون ہی کے اندر پہ جو ٹاکسنز ہوتے ہیں جسم ان کو باہر نکال دیتا ہے.
لَأَعْجُوبَةٌ يَتَّسِعُ الْعَجَبُ مِنْهَا، ایسی عجیب چیز ہے کہ جس کا تعجب زیادہ سے زیادہ ہو جاتا ہے اور انسان حیران ہو جاتا ہے. یعنی ایک کھانا خون بنا اور پھر خون کے اندر ہی ٹاکسنز آئے اور پھر جسم نے ان ٹاکسنز کو باہر نکال دیا، اور جو صحیح چیز تھی غذا والی وہ جسم کے ہر حصے نے اپنے اپنی لے لی. آنکھوں نے اپنا حصہ لے لیا، کان نے اپنا لے لیا، باقی دماغ نے اپنا لے لیا، اور جو اس کے فضولات تھے، ویسٹیج تھا، وہ جسم سے باہر نکل گیا، اور جو خود نہ نکلے وہ آپ پھر حجامہ کروا کے نکال لیں. کلما زاد العلم بہا، اس بارے میں جتنا بھی علم بڑھا، وہی بعد کائنۃ فی کل لحظۃ آناء اللیل واطراف النہار، اور یہ اس کے ہونے کے بعد ہر لمحہ رات کی گھڑیوں میں اور دن کے اطراف میں. ان هذه کائنات الحیہ، بے شک یہ زندہ کائنات، لا تکون الا من الہ حی، صرف اسی کی ہو سکتی ہے جو زندہ الہ ہے. یہ زندگی زندہ ہی دے سکتا، مرے ہوئے نہیں دیتے. پھر کیوں قبروں پہ چلے جاتے ہیں لوگ. یہب الحیات لکل حی، وہ الحی القیوم زندگی بخشتا ہے ہر زندہ کو. یہب الحیات لکل حی هو الحی لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین لہ الدین الحمد للہ رب العالمین. وہی زندہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، اسی کو پکارو، دین کو اس کے لیے خالص کر کے. سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے سارے جہانوں کا. الحمد للہ رب العالمین. یہ تعجب اور یہ ایمان علم کے بغیر نہیں آتا، پڑھے بغیر نہیں آتا. اور پھر اکٹھے مل بیٹھ کے پڑھنے سے اور ہی دل کھلتا ہے. اکیلے آپ اس کی ریڈنگ کریں اس طرح افیکٹ نہیں آئے گا جس طرح آپ سب سوچ رہے ہوتے ہیں نا، اس کے بھی ایک اثرات ہوتے ہیں، ایک دوسرے پہ پڑ رہے ہوتے ہیں. اس کی کیفیت آپ پہ اثر انداز ہو رہی ہے، اس کی اس پہ، اس کی اس پہ، تو مل کے وہ جو ایک ایٹماسفیئر کریٹ ہوتا ہے وہ کچھ اور ہی ہوتا ہے. چونکہ یہ ٹاپک ختم ہو رہا ہے، دو چیزیں جو میرے دماغ میں بڑی ٹائم سے گھوم رہی ہیں، میں نے کہا میں شیئر کر دوں کہ سبحان اللہ اتنا تو نالج تو ماشاء اللہ بہت ملا، لیکن اس میں ایک جو چیز میں خود بہت پڑھنے سے میں خود بھی حیران ہو رہی تھی کہ تو ہماری چونکہ خوراک کی اور ہوا کی نالی تو ساتھ ساتھ ہے نا. سو سبحان اللہ ایک ایپیگلوٹس اللہ تعالیٰ نے ایک اسکن رکھا ہوا ہے پارٹ، جیسے ہی ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمارا لقمہ جب جاتا ہے تو وہ ہوا کی نالی کو بند کرتا ہے، وہ خوراک کی نالی میں چلا جاتا ہے. دوسرا جو مجھے بڑی مزیدار بات لگی کہ لیور جو ہے نا وہ ہمارا سب سے زیادہ ہارڈ ورک کرنے والا آرگن ہے. تو جہاں پر الحمدللہ جو ناک کے بال ہیں، آئی بروز ہیں، ڈفرینٹ چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمارے جرمز وغیرہ روکتا ہے ہمیں نقصان پہنچانے سے، تو الحمدللہ وہاں پر اسٹل جیسے ہم کریمیں یوز کرتے ہیں، صابن یوز کرتے ہیں، کئی اس میں بھی کیمیکل جاتے ہیں اندر، فوڈ میں کیمیکل ایڈیٹیوز چلے جاتے ہیں. تو یہ جب ہم کھا لیتے ہیں یا یوز، کیونکہ اسکن بہت بڑا آرگن ہے نا ہمارا، تو وہ ہمارے لیور جو ڈیٹاکسیفائی کرتا ہے اس کو، اور پھر بلڈ میں وہ جانے نہیں دیتا. جب بھی الحمدللہ ہماری بڑی بچت ہو جاتی اس طرح. لیکن جزاک اللہ خیر کثیر استاذہ، بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ پڑھ کے اور بہت انفارمیشن ملی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ کا صدقہ جاریہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان میں اضافہ کرے، کیونکہ اصل مقصد تو یہی کہ اللہ کی پہچان سے ہمارے ایمان بڑھے، اور ایمان بڑھے تو ہمارا عمل بڑھے. علم تو ایک ٹول ہے نا، اصل چیز عمل ہے. جسم کا تو آپ نے پڑھ لیا، اب انشاءاللہ روح کے بارے میں پڑھیں گے کہ روح کیا. خلق الانسان تو ہو گیا، اب خلق الروح. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.